پیسہ رکھنے کے لیے ہمارے پاس دو ہی جگہ، یا ہمارا گھر اور یا بینک، دو ہی جگہ، یا گھر یا بینک۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کو 5، 10، 25، 50 لاکھ روپیہ رکھنا ہو تو وہ اپنے کسی دوست کے گھر رکھ دے، یا اپنے محلے میں کسی کے یہاں رکھ دے کہ یار یہ 25 لاکھ روپے اپنے گھر رکھ لینا ذرا امانت کے طور پہ؟ سوچ کے ہی ہال پڑ جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوگا، چوتھے دن وہ بول دے گا ڈکیتی ہو گئی ہے، چور آ گئے تھے، یہ ہو گیا تھا۔ اعتماد ہی نہیں کر سکتے ہم، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نہیں اعتماد کر سکتے، اور صورتحال بھی ایسی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں امانت کا حال یہ ہوگا کہ لوگ بولیں گے یار وہ فلاں علاقے میں جو فلاں بندہ ہے نا وہ بڑا امانت دار ہے، فلاں علاقے میں فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا امانت دار ہے، اس کے پاس جا کے پیسے رکھوا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے علاقے کے اندر اس کو بندہ نہیں ملے گا۔ ہمارے ہاں شاید ایسی صورت تو نہ ہو، لیکن جا ادھر ہی رہی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ 25 لاکھ روپیہ یا آپ گھر پہ رکھیں گے یا بینک میں رکھیں گے، کسی دوسرے بندے کو نہیں دے سکتے۔ دوسرے کو دیتے ہوئے 70 وسوسے آپ کے دماغ میں گھوم رہے ہوں گے کہ نہیں بھائی پیسے تو گئے، نہیں دے سکتے۔ یہ ہے امانت داری ہمارے یہاں۔ اچھا، وہ جو حدیث میں فرمایا نا فلاں جگہ پر ایک بندہ ہے کہ جو امانت دار ہے تو اس کے پاس پیسے رکھ دیتے ہیں، یہ امانت میں تو شاید ایسا نہیں ہے، لیکن اور 20 چیزوں میں ایسا ہے۔ ہم اس حال کو پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ہمیں نومینیٹ کرنا پڑتا ہے کہ یار فلاں بندہ جو نا وہ صحیح ہے، ڈنڈی نہیں مارتا۔ پھل بیچنے والے آپ دیکھ لیں، ہمیں تلاش ہوتی ہے کہ یار ہمیں کوئی ایک ڈھنگ کا بندہ مل جائے پھل بیچنے والا، پوری زندگی اس سے خریدیں گے، پھر دوسرے سے نہیں خریدتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے کے بارے میں ہر مرتبہ کچھ نہ 2 کیلے تو خراب ڈالے گا، 2 کنو تو خراب ڈالے گا، ایک گچھا تو انگوروں کا خراب آئے گا ہی آئے گا۔ تو اب فلاں کا پتہ ہے کہ یار وہ بندہ ٹھیک ہے، بھلے مہنگا دیتا ہے لیکن دیتا صاف ستھرا ہے۔ یہ جو ماحول ہے یہ کیا ہے؟ یہ خیانت کا ماحول ہے، یہ بددیانتی کا ماحول ہے۔ یہ ایک مالی کرپشن تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ذہنی کرپشن بھی اس کے ساتھ ہے کہ دماغ کرپٹ ہو چکے ہیں کہ کسی بھی کچھ کرنا ہے تو بس اس کے پیچھے جو نا وہ ڈنڈی مارنا پہلے سوچا جائے گا اور اصل کام بعد میں سوچا جائے گا۔ تو امانت داری یہ وصف مومن ہے۔ امین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف تھا۔